نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرات، میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوں۔ میں نے بہت عظیم الشان اساتذہ سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے دورہ حدیث شریف کے استاد سید منتخب الحق قادری بہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حدیث کی سند میں تیسری سند یا چوتھی سند پر محدث دہلوی رحمہ اللہ تک میری نسبت ہے۔ مولانا منتخب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، اور ضیاء الامہ رحمہ اللہ وہاں تشریف لائے تھے جب میں دورہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے ہم سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج بھی اس بندے کی خدمت میں بیٹھتا اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں درس نظامی میں نے بہت اچھے الحمدللہ بہت اچھے اساتذہ سے پڑھا، اور میرے لیے وہ علوم جن علوم سے مطلب علماء حضرات واقف ہیں یا علماء حضرات مہارت رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ان میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس وقت متعارف اور متداول علوم میں سے موجود ہے اور اس سے اس خاکسار کو کوئی ذہنی مناسبت نہ ہو۔ دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد میں لاہور آیا، اور یہاں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کی خدمت میں آ کر ہمیں جو باتیں سمجھ میں آئیں انہی کے حوالے سے محترم ڈاکٹر شاذلی صاحب سے نسبت بنی اور اسی سے تعلق بنا۔ ڈاکٹر فاروقی کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو ان سے پہلی دفعہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی استعداد سے، اپنے انیشیٹو سے، یعنی عقل ہے، حواس ہے، استدلال، استنباط وغیرہ سے انسان اپنی ان استعدادات سے علم حاصل کرتا ہے جو اللہ نے انسان کو پہلے سے دے رکھی ہیں۔ یہ علوم جو انسان اپنی استعداد سے حاصل کرتا ہے، یہ انسانی استعداد کے زائدہ علوم ہیں، یعنی یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسان نے اپنی استعداد علم سے پیدا کیا ہے اور اپنی استعداد علم میں سے ان کو فروغ دیا ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ علم بالوحی کہلاتا ہے، یعنی ایک علم وہ ہے جو انسان اپنی استعداد سے حاصل کرتا ہے، ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ تو جو علم بالوحی ہے وہ ایک ایسا علم ہے جسے انسان اپنی استعداد سے حاصل کیے جانے والے علوم میں نہ تو رکھ سکتا ہے نہ انہیں اس نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے، اپنی غایت کے اعتبار سے، اپنے مضمرات کے اعتبار سے، اپنے اطلاقات کے اعتبار سے منفرد ہے، ممتاز ہے، اور اس کی کوئی مثال روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ علم بالوحی ہے، یہ وہ علم ہے جسے انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل محض سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں میں سے کسی خاص بندے کو منتخب فرماتا ہے اور اس پر وحی نازل فرماتا ہے۔ جس ذات کریم پر وہ وحی نازل ہوتی ہے اس ذات کریم کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسول وہ ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے کہ یہ علم جو میں اپنی طرف سے عطا کر رہا ہوں اس علم کو انسانوں تک پہنچا دو۔ تو وہ ذات جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منتخب فرماتا ہے اسے اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول
وہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اسے نازل عطا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک اس کا ابلاغ فرما دیتا ہے. ادنا ترین درجے کی کمی کوتاہی، ادنا ترین درجے کی مداخلت نہیں کرتا، پوری دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. علم بالوحی اس دنیا میں انسان تک دو واسطے ہیں اللہ کی ذات سے انسان تک آتے ہوئے، ایک فرشتہ ہے اور ایک انسان ہے. فرشتہ جبرائیل ہے اور انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انسان اور فرشتہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اس علم کے ابلاغ میں جس دیانتداری کا مظاہرہ فرشتہ کرتا ہے اسی دیانتداری کا مظاہرہ انسان کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دیانتداری کے ساتھ، یعنی فرشتے کے اندر تو سرے سے خواہش ہی نہیں ہے، نفسانیت ہی نہیں ہے. فرشتہ اگر اس میں مداخلت نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب اس کے اندر اس طرح کی مداخلت کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے. آگے مسئلہ انسان کا ہوتا ہے. جس انسان نے اس کا ابلاغ کرنا ہے وہ انسان ایک ایسی ذات ہے جو انسان ہونے کے ناطے اس کا امکان رکھتا ہے کہ وہ ابلاغ وحی میں کسی طرح کی کوئی مداخلت کر سکے. اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کی ذات ایسی پاک ذات ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ عطا ہوتا ہے اسے اسی دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچاتا ہے جس دیانتداری کے ساتھ فرشتے نے نبی کی ذات تک پہنچایا ہوتا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے، جو علم وحی کے ذریعے انسان تک پہنچتا ہے، وہ علم اپنی ماہیت کے اعتبار سے ان علوم سے مختلف ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، جن علوم کو انسان اپنی استعداد علمیہ سے حاصل کر سکتا ہے. اگر میں علم بالوحی اور انسانی استعداد کے زائدہ علوم میں اس بنیادی فرق کو، اس فنڈامنٹل ڈفرنس کو، اس فنڈامنٹل ڈسٹنکشن کو کسی بھی سطح پر توارد میں ڈال دوں، اوور لیپنگ کرنے لگوں، ان دونوں علوم کے درمیان جو فرق ہے وہ کہیں مٹنا شروع ہو جائے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. میں صاحب ایمان نہیں رہوں گا. میرے صاحب ایمان رہنے کی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دیانت کے ساتھ اس علم کو مجھ تک پہنچایا ہے میں اسی دیانت کے ساتھ اسے قبول کروں اور اسی دیانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچاؤں. حضرات گرامی، اس حقیقت کو مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو روئے زمین پہ بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا دو باتوں سے نجات پا لے گا، خوف اور حزن سے. روئے زمین پر انسان کا مسئلہ خوف اور حزن ہے، بھوک نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان انسان کا مسئلہ نہیں ہے، خوف اور حزن ہے. خوف و حزن سے پاک انسان روٹی کپڑے کا ایثار کرتا ہے، روٹی کپڑے پر برتا نہیں ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر خوف و حزن سے انسان پاک ہو جائے تو وہ روٹی اور کپڑے پر مرنے اور ایک دوسرے کا گلا تھوڑی کاٹے گا. وہ تو روٹی کپڑے کا اثار کرے گا، وہ تو دوسروں تک دے گا، پہنچائے گا. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم، پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے سے جو علم ہمیں عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کیا ہم واقعتاً پوری دیانتداری کے ساتھ اسی علم کو دوسرے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں؟ کوسچن آف آل کوسچنز، سوالوں کا سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہے
اللہ نے جو کچھ اس میں کہا ہے یہی دوسروں تک پہنچ رہا ہے، یا یہاں سے جو اللہ بتا رہا ہے وہ جو دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کا ابلاغ اور دفاع، اس کی اطاعت اور اتباع، ابلاغ اور دفاع، ابلاغ اور دفاع، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا ابلاغ اور دفاع، اسی کا ابلاغ کرنا ہے اور اسی کا دفاع کرنا ہے، اس کا ابلاغ اور دفاع اور اسی کی اطاعت و اتباع، اور بالکل اسی طرح سے اطاعت و اتباع جیسے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ حضرات، میں امتی ہوں، امتی کا وجود متبع محض ہوتا ہے، تابع محض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام پر جس طرح عمل کیا ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں ان احکام پر اپنی مرضی سے عمل کروں؟ میں تابع محض ہوں۔ میں تابع محض ہوں، میری کوئی آزاد حیثیت ہو تو میں اپنے آپ کو کہیں کھڑا کروں، میں اپنا کہیں وجود ثابت کروں، میں اپنے آپ کو کوئی حیثیت دوں، میں تو تابع محض ہوں۔ ہماری مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اسے ہم زیادہ آسان بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اسے زیادہ آسان نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ آسان روئے زمین میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو ما انزل اللہ علی نبیہ، ما انزل اللہ علی نبیہ، اللہ نے جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ما انزل اللہ علی نبیہ، اس پر میں اور آپ قناعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ سوال خضر یاسین اپنے آپ سے پوچھے، نور محمد اپنے آپ سے پوچھے، اللہ دیتا اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس پہ قانع ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں اس پر قناعت نہیں کر رہا، میں اس پہ قانع نہیں ہوں، ما انزل اللہ علی نبی ہی پر قانع نہیں ہوں، تو میں قناعت کا آپ کو عرض کرتا ہوں کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بتایا ہے، دو چیزیں قرآن مجید میں ہیں، اخبار ہیں اور احکام ہیں۔ قرآن مجید میں اخبار اور احکام ہیں۔ اخبار جتنے بھی ہیں ماضی سے متعلق ہیں، حال سے متعلق ہیں، مستقبل سے متعلق ہیں۔ ڈاکٹر شاذلی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے جو تاریخ کے 5 ادوار مقرر کیے ہیں وہ اسی حوالے سے تھے کہ ماضی میں جتنے اخبار بتائے گئے ہیں، مثال کے طور پر فرشتوں کا مکالمہ، ایمان بالغیب کا موضوع ہے، میری آنکھوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ بالفرض میرے سامنے تاریخ کا جو انسانی تاریخی ریکارڈ ہے، ہسٹورک ریکارڈ ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی تفصیل آ جاتی ہے، اور ایک وہ تفصیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تفصیل، گفتگو، مکالمہ، واقعات کی تفصیل، ایک وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، ایک وہ ہے جو میرے پاس اس تاریخی ریکارڈ سے محفوظ یا میرے پاس موجود ہے جو ہم انسان تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ میں اگر یہ چاہوں کہ اللہ نے جو بتایا ہے اور جو انسانی ریکارڈ ہے ان کا مکسچر تیار کر کے ایک نئی تاریخ مرتب کروں تو میں مجرم ہوں، اس لیے کہ ان دونوں علوم کے درمیان کوئی نسبت کام نہیں کر رہی۔ وہ منزل من اللہ ہے، وہ علم اللہ ہے، وہ اللہ کا علم ہے جو مجھ تک وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے پہنچایا ہے، اور انسانی استعداد کا زائدہ ہر علم کسی بھی درجے پر علم اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، امی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔
سب لوگ جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کا علم اگر انسان کے سامنے آئے، انسان اس کے سامنے امی نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم اللہ کے سامنے انسان کی اوقات کیا ہے؟ وہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے، خدا کی قسم الف سے لے کر یہ تک ایسا علم ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرے وہم و گمان میں 100% امی ہوں اس کے سامنے، اور اگر میں اس کے سامنے بھی پڑھا لکھا ہوں تو میں جاہل ہوں۔ عجیب بات ہے کہ میں اس علم کے سامنے بھی اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہے، منزل من اللہ علم ہے، جو علم بالوحی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا ڈاکٹر برہان فاروقی، اس نے پوری زندگی اس پر لگا دی کہ ما انزل اللہ علی نبی پر اس طرح کی قناعت کرو کہ کوئی دوسرا علم اس کے اندر آنے نہ پائے تو تم صاحب ایمان ہو، ورنہ صرف خیال ہے تمہارا کہ تم صاحب ایمان ہو۔ میں اللہ کی قسم اپنے پورے انشراح صدر کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کل اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے، میرا ایمان قبول فرماتا ہے یا نہیں فرماتا، مجھے نہیں پتا، وہی جانتا ہے اور اسی کا معاملہ ہے۔ میں کسی کے متعلق، کسی کے ایمان کے متعلق تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے خود کو پتہ نہیں ہے اپنے علم کا، اپنے ایمان کے بارے میں کہ کل میرے ساتھ اس نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں کوئی شخص مداخلت کرے گا تو خدا کی قسم میں اپنی گردن نہ کٹواؤں تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے لیے ایمان کا اس کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں ما انزل اللہ علی نبی پر کانے ہو جاؤں اور اس کی اطاعت و ابلاغ، اس کی ابلاغ و دفاع اور اطاعت و اتباع پر اپنے آپ کو روک لوں۔ یہ میری دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ اگر میں اس مقصد میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، میں اس مقصد سے اپنے آپ کو ودرا کر لیتا ہوں، تو نبوت سے ودرا کرنا مسلمان کا کام ہے؟ بھائی آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ سب آپ کا علم ہے، آپ کا ادراک ہے، مگر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جانی۔ تو اللہ نے اخبار نازل فرمائے ہیں قرآن مجید میں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متعلق آ گیا، اسی طریقے سے ماضی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اسلامی، اگر علم العقائد سے آپ واقف ہیں، اسلامی علم العقائد سے واقف ہیں، تو تمام کے تمام منزل اخبار بلا استثناء، تمام منزل اخبار اسلامی عقائد ہیں، ہمارے عقائد ہیں، وہی ہمارا ایمان ہے ان پر۔ ہم منزل اخبار میں ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے، منزل اخبار میں ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتے۔ اور منزل احکام وہ احکام ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب میں آپ کو پھر وہی اسی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں متبع محض ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما انزل اللہ علی نبی کی پہلے مخاطب اور مکلف حضور سید عالم علیہ السلام خود ہیں، پہلے مکلف اور مخاطب ہیں آپ علیہ السلام، اور میں آپ علیہ السلام کی اتباع میں اس کا مکلف و مخاطب ہوں۔ میں بلا واسطہ ان احکام کا مکلف اور مخاطب نہیں ہوں، میں حضور سید عالم علیہ السلام کی اتباع میں ان کا مکلف و مخاطب ہوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی اتباع محض میں اگر میں نہیں کھڑا تو میں کس کھاتے میں امتی ہوں؟ یہ میرا کام نہیں، مطلب میں اپنی اوقات نہیں بھول سکتا۔ خیر بہرحال جو اخبار ہیں وہ تمام کے تمام عقائد ہیں، اور جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے حکم اللہ ہے، احکام ہیں، اللہ کے احکام ہیں، احکام اللہ۔ حکم اللہ میں
کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی جا سکتی۔ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ختم نبوت، ہم نے پوری اسلامی تاریخ میں ختم نبوت کسے کہا ہے؟ ہم نے ختم نبوت کہا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اخبار اور احکام نازل فرمائے قیامت تک ان میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی جب نازل ہوئی اس کے بعد تمام دین مکمل ہو گیا، اور اب قیامت تک اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوئی۔ یہی ختم نبوت ہے۔ ہم ختم نبوت کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں جانتے کہ ما انزل اللہ علی نبیہ میں ادنا درجے کی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ اب ادنا درجے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کچھ نبوت اللہ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ پورے کا پورا اپنی پوری قوت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ آج موجود ہے۔ میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ نبوت کے سامنے میں رائے بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں وہاں کسی کو رائے کی نہ اجازت دیتا ہوں نہ خود رائے قائم کرتا ہوں۔ وہ مقام ہی نہیں ہے جہاں میں اپنے آپ کو رائے کے لیے یا آزاد چھوڑ سکوں۔ وہ محل رائے ہے ہی نہیں۔ ڈفرنس آف اوپینین کا مارجن میں کسی نظریے میں دوں گا؟ نبوت نظریہ ہے۔ اور ڈفرنس آف اوپینین کا اللہ کے بندے مارجن دیا جاتا ہے نظریات میں۔ نبوت نظریہ ہے کوئی کہ میں دوسروں کو ڈفرنس آف اوپینین کا مارجن دوں؟ سب سے بڑی کوتاہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ پہلے نبوت کو نظریہ بناتے ہیں اور نظریہ بنانے کے بعد پھر ڈفرنس آف اوپینین کا مارجن دیتے ہیں دوسروں کو۔ اور اگر نبوت کو آپ نے نظریہ قبول کر لیا تو ایمان بن نبوت گیا، ایمان بن نبوت باقی نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ نبوت نظریہ نہیں ہے، یہ مقدس نظریہ بھی نہیں ہے، یہ نبوت ہے بس۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی تھیوری ہے، تو نہ یہ تھیوری ہے نہ آئیڈیالوجی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اور میں اللہ گواہ ہے اس وقت جس وقت میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نبوت کے سامنے دوسروں کی رائے رائے قائم کرنے کا مارجن دے رہے ہوتے ہیں، تو مجھے سب سے پہلی جو بات چبھتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ نبوت ہے نظریہ نہیں ہے۔ نبوت اور نظریے کا فرق ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جو نبوت ہے اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے استحقاق منصب کی، استحقاق منصب، پروٹوکول آف دی اسٹیٹس۔ اس کا جو منصب ہے اس منصب کا ایک استحقاق ہے، وہ استحقاق اسے دو۔ اگر وہ استحقاق اس کو نہیں دو گے تو نبوت پر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ کبھی غور فرمائیں، عورت ہونے کی حیثیت سے ماں میں، بہن میں، بیٹی میں کیا فرق ہے؟ عورت ہی ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ ماں کا درجہ کیا ہے، بہن کیا چیز ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، بیوی کے ساتھ انسان کا کیا، ایک ہی وجود ہے۔ نسبتوں کے ویریشن نے، نسبتوں کے بدلنے نے کہاں سے کہاں پہنچا دی یہ بات۔ نبوت پیغمبر علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نظر تو تمہیں یہی آئے گا کہ یہ بھی کوئی نظریہ ہے، اگر اس کو بھی نظریہ مان لو گے تو خدا کی قسم ایسے ہوگا جیسے ماں کو اور بیوی کو ایک سمجھنے لگے ہو۔ اس لیے اس حقیقت پر اصرار کرنا، اس بات پر شدت کے ساتھ اصرار کرنا کہ نبوت کو نظریہ کہیں آپ کے خیالات نے کہیں ایسا تو نہیں کیا۔ دیکھیں، عداوتیں چاہے دوستیوں میں ہوں، مطلب زیادتیاں چاہے دوستی میں ہوں چاہے دشمنی میں ہوں، دوسری جگہوں پر تو معاف ہو سکتی ہیں، مگر یہ وہ مقام ہے نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا،
مقام است زیر آسمان از عرش نازک تر. فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے. نفس گم کردہ نہیں آیا جنید و بایزید جا، یہاں بایزید اور جنید بھی آیا ہے تو اپنے آپ کو مٹا کے آیا ہے. وہ خدا کے بندے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں نبوت اور نظریے کے درمیان فرق کرنا ہے. اگر نبوت اور نظریے کے درمیان یہ فرق ختم ہو جائے تو تمہاری مرضی ہے قرآن مجید کھول کے بیٹھو اور گھنٹہ گفتگو کرتے رہو. اللہ نے جو کہا ہے نہ لوگوں تک وہ پہنچ پائے گا اور نہ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ کوئی شاعرانہ تعلی نہیں ہے، شاعرانہ تعلی نہیں، شاعرانہ بات نہیں ہے. یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے یہ منزل من اللہ خبر ہے، منزل من اللہ کی طرف سے خبر نازل ہوئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اگر آپ نے مطلب میں جو کچھ اس حوالے سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ علم بالوحی اپنے مضمرات کے اعتبار سے بہت منفرد چیز ہے، بہت ممتاز شے ہے. انسانی استعداد کے زائدہ علوم اور علم بالوحی کے درمیان اگر آپ اس فرق کو کسی بے خیالی میں بھی نظر انداز کر دیں گے نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنے آپ کو اتنا آزاد چھوڑ سکتا ہوں. وہاں جانا ہے تو پورے شعور کے ساتھ جانا ہے، پورے شعور کے ساتھ جانا ہے. دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ نسبت اور تعلق ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں رہو نا، اس اتباع میں رہو نا، تب تعلق کی بات ہے. ورنہ وہاں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہلایا پھسلایا تھوڑی جا سکتا ہے. وہ کوئی ایسی جگہ، وہ ایسی جگہ تھوڑی ہے جہاں وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے اندر پڑی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. اس لیے علم بالوحی نے جو فرما دیا ہے اس پہ کانے ہو جاؤ، قناعت کر لو. جو اللہ کی طرف سے آپ پر علم بالوحی یا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ من البدایہ الی النہایہ، شروع سے لے کر آخر تک آج بھی محفوظ ہے، مامون ہے، اسی طرح سے ہے جیسے تھا. اس میں کسی طرح کا کوئی کمی بیشی نہیں آئی. تو اس پہ اگر آپ قناعت کر لو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطاعت کر لو گے. اس پر قناعت سے اعراض کرو گے تو فیصلہ اس نے کرنا ہے. میں دنیا میں ایسے شخص کو قبول کرنے سے تیار نہیں ہوں. باقی ایمان و کفر کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میرے اختیار میں یہ نہیں ہے ایسا شخص جو بانز اللہ علیہ نبی پر قناعت نہیں کر رہا، جو کانے نہیں ہے، میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں اسے قبول کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا. خیر بہرحال آگے کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ مجھے خاص بات پر انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ علم بالوحی اور انسانی استعداد کے زائدہ علوم پر بات کرنی ہے، تو میں نے اپنی معروضات چند مطلب جس حد تک پاسبل ہو سکا عرض کر دی ہے. جہاں تک تعلق ہے یہاں کے دروس کا، تو دیکھیے یہ دروس میرے علم کے مطابق آپ کو قرآن مجید کے مطالعے کا منہج عطا کرتے ہیں، منہج دیتے ہیں. قرآن مجید ہر ایک کے گھر میں موجود ہے کہ جہاں کلام اللہ شریف نے جو کچھ بتایا ہے اسے کس انداز سے دیکھنا ہے، کس لیول سے دیکھنا ہے، کس سطح سے دیکھنا ہے. اسی حوالے سے میں نے بھی آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا بھی اسی پر فوکس تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا منہج کیا ہے. گرامی قدر حضرات، ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا
اور سمجھ کے پڑھ نہیں سکتا، اور وہ مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں. کس بات پہ مطمئن ہو کہ کلام اللہ کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، سمجھ کے پڑھ نہیں سکتے، اور تم مطمئن ہو کہ کوئی بات نہیں ہے؟ اللہ اکبر! یہ اطمینان کہاں سے آیا ہے؟ میں اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس اطمینان کو شعوری نہیں، لاشعوری طور پر بھی اگر کوئی شخص اون کرتا ہے یا لاشعوری طور پر بھی اس اطمینان میں پڑا ہوا ہے، تو اسے اپنے فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک غلام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو شاید پتا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی مارکیٹ ویلیو بہت تھی، اس لیے کہ وہ اپنے آقا کا بہت فرما بردار تھے. یہ اس کی بہت خاص بات تھی، مارکیٹ ویلیو بہت تھی ان کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا ملاقات ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اور اپنے ان کا جو آقا تھے امیہ بن خلف اور میرا پیدا کرنے والا ایک ہے؟ ایک ہے پیدا کرنے والا. یہ بات اب آپ غور کریں کہ ایک غلام اپنے شعور میں ایک ایسی بات کو پال رہا ہے کہ میری برابری کسی درجے پر اس بندے سے بھی ہو رہی ہے، اور وہیں پر وہ پورے کے پورے پلٹے اور لا الہ الا اللہ جسٹ بات نہیں تھی، حال تھا. پھر وہ حال بن گیا تھا. تو میرے عزیز محترم دوستو، گزارش یہ ہے کہ اگر کلام اللہ شریف کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی استعداد نہ ہونے پر ہم مسلمان مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں اور کس آفت کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی اور اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا عذاب کیا یہ ہے کہ واقعتاً مطلب ہم بندروں کی حالت میں شکلوں میں نظر آنے لگیں؟ اگر مسلمان کلام اللہ کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے سے محرومی پر اطمینان کے ساتھ جی رہا ہے، تو خدا کا عذاب اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ خدا معلوم کہ ان چیزوں کو جس اینگل سے بھی دیکھیں، لیکن میں نے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں نے گزارش کی ہے، ہم اس ایک چیز پر اصرار کر رہے ہیں کہ نبوت جیسی کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پہ قناعت، اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے مسلمان کے دل کے اندر ایک آرزو کو پیدا کر دینا ہماری جد و جہد اور ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.